بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں. اصل میں ایک مندر کے پاس پولیس والوں نے راستہ بند کر دیا تھا، پلٹ کے آنے میں کافی دیر ہو گئی. یہ شارٹ کٹ راستے زیادہ معلوم نہیں ہوتے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا بیان چل رہا تھا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی، کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں اس حالت میں گزری ہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایسی چیز بھی میسر نہیں تھی جو کسی جانور کے لیے بھی کافی ہو جاتی، یعنی گھاس پھوس بھی میسر نہیں تھی. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 30 دن اور 30 راتیں گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، یہ شعب ابی طالب کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی تھی کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے اور صاف اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم زیادہ برداشت نہیں کریں گے، قتل کر دیں گے. اور مطالبہ شروع کر دیا تھا حضرت ابو طالب سے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم کیا کریں، ان کو قتل کر دیں. تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی. سارے بنو مطلب اور سارے بنو ہاشم اکٹھا ہو گئے، جن میں کچھ تو مسلمان تھے لیکن اکثریت نان مسلمان تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، لیکن صرف قبیلے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو مطالبہ تھا اس کی وہ تردید کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ قتل کرنا تو کسی بھی حال میں ہمارے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے. اور اکٹھا ہو گیا بس. تو قریش مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کا بیعت کیا. تو بنو ہاشم اور بنو مطلب شعب ابی طالب یعنی ابو طالب کی ایک چھوٹی سی زمین تھی جو گھاٹی کے اندر موجود تھی، تو وہاں جا کر کے رہنے پہ مجبور ہو گئے. تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ اور کچھ مسلمان جو حالات سے بہت زیادہ دوچار ہو گئے تھے، وہ بھی اسی قسم کے بائیکاٹ کی سی صورتحال ان کی بھی ہو گئی تھی. تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں آ کر کے محصور ہو کر کے رہتے تھے. اور قریش مکہ نے باضابطہ بائیکاٹ کی شقیں لکھ کر کے بیت اللہ میں ٹنگا دی تھی کہ ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، شادی بیاہ نہیں ہوگی اور ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا. اس طرح کی شقیں لکھ کر کے بیت اللہ میں ٹنگا دی. اس زمانے کا رواج تھا بیت اللہ میں اگر لکھ کر کے ٹنگا دی جاتی تو بہت زیادہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. چنانچہ 3 سال شدید قسم کی مصیبتوں کے گزرے
نان مسلموں کے اندر بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کے دل میں امانت تھی، وہ انسانیت کا درد رکھتے تھے، تو وہ لوگ ان حالات کو دیکھ کر کے مچلتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ بھئی یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پہ جو ایک عذاب مسلط ہو کر کے رکھا ہوا ہے یہ انسانی اعتبار سے جائز نہیں، کوئی ایک انسان ہو کر کے دوسرے انسانوں پر ایسے حالات پیدا کر دے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو کئی لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہا کہ ہم بیت اللہ کے اندر ٹنگے ہوئے اس معاہدے کو پھاڑ ڈالیں گے، پھاڑ کے پھینک دیں گے۔ ایسے ایک ایک کر کے 5 لوگ جمع ہو گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک مرتبہ کیا کیا کہ ایک نے آواز اٹھائی، اب ان کے روایتوں میں نام بھی ہیں، ابو البختری ہے، حکیم بن حزام ہے، ہشام ہے اور مطعم بن عدی ہیں، اس طرح کے 5 لوگ تھے۔ تو انہوں نے پہلے سے میٹنگ کر لی اور کہا کہ ہم کیا کریں گے کہ وہ بیکاٹ کا جو معاہدہ لکھ کر کے لگا ہوا ہے بیت اللہ میں اس کو پھاڑ دیں گے۔ تو بیت اللہ کے پاس ایک مرتبہ مجمع بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک نے آواز لگانی شروع کی کہ دیکھو یہ غیر انسانی حرکت ہے، یہ حرکت بند کرو۔ 3 سال ہو گئے بائیکاٹ چل رہا ہے اور ان لوگوں کے لیے تو گویا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے، اب ہم یہ چیز دیکھ نہیں سکتے اور ہم چاہتے یہ ہے کہ اس معاہدے کو پھاڑ ڈالیں، توڑ ڈالیں۔ تو ابو جہل اور وہاں اور بھی لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کیسے تمہاری یہ ہمت ہوگی کہ تم کیا کرو کہ اس معاہدے کو توڑو پھاڑو۔ تو جب ایک آدمی نے کہا تو اس کی حمایت میں دوسرا آدمی کھڑا، پھر اس کی حمایت میں تیسرے آدمی نے بھی یہی بات کہی کہ ہم کیا کریں گے کہ وہ معاہدے کا جو یہ ہے اس کو پھاڑ ڈالیں۔ اس طرح ایک 3-4 لوگوں نے مل کر کے جب یہی بات کہی کہ ہم کیا کریں گے کہ وہ معاہدہ پھاڑ ڈالیں گے، تو اتفاق سے ابو طالب بھی بیت اللہ ہی کے پاس موجود تھے، تو ان کو اپنے بھتیجے کی بات یاد آ گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ تم نے ٹنگا کر کے رکھا ہوا ہے بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، اس معاہدے میں کچھ بھی لکھا ہوا باقی نہیں سوائے لفظ اللہ کے، اللہ کا نام جہاں جہاں اس معاہدے میں آیا ہے وہ تو باقی ہے، اس کے علاوہ ساری لکھائی پڑھائی غائب ہو چکی ہے، کیڑوں نے کھا لیا ہے، کچھ بھی اب لکھا ہوا باقی نہیں۔ ابو طالب نے کہا، اور ابو طالب نے یہ مطالبہ کیا، دیکھو مجھے میرے بھتیجے کی بات پر پورا یقین ہے، اگر میرے بھتیجے کی بات یہ درست نکلی، تم لوگ نکال کے دیکھو معاہدے کا کاغذ، اس میں سوائے لفظ اللہ کے کچھ بھی اگر لکھا ہوا ہو تو میں میرے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤں، تم میرے بھتیجے کو لے کر کے جو کرنا چاہو کرو، جو تمہاری خواہش ہے کہ تم قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کرو یا جو کرنا چاہو کرو، لیکن اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نکلی تو پھر تمہیں یہ معاہدہ ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ بات وہاں کے لوگوں کے دل کو لگی اور ابو جہل وغیرہ بھی کہتا تھا کہ کس کی مجال ہے کہ وہ اس معاہدے تک پہنچ کر کے کیا کر دے کہ ختم کر دے اور اس کو میٹ دے، مٹا دے، ہم لوگ تو نگرانی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے فوراً تسلیم کر لیا اور اتفاق سے جب کھول کے دیکھا تو اللہ کے نبی نے جو خبر دی تھی بالکل سچی نکلی، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحی کی بنیاد پہ خبر دی تھی کہ بھئی یہ معاہدے کے سارے حروف مٹ چکے ہیں، کچھ بھی لکھا ہوا باقی نہیں ہے سوائے لفظ اللہ کے۔ تو اب چاہ کے نہ چاہ کے ان کو معاہدہ ختم کرنا پڑا۔ تو ایسے سخت قسم کے حالات 3 سال، اب آپ اندازہ کیجئے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے لوگوں پر اتنا خطرناک حالات آ چکے ہیں، تو اب ان لوگوں نے کیسے کیسے اللہ کے نبی کو بنایا ہوگا، کس طرح کہا ہوگا۔ صرف اللہ کے نبی کی ایک استقامت کی وجہ سے یہ حالات، اللہ کے نبی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی کی وجہ سے سارے بنو مطلب اور سارے بنو ہاشم پریشان ہیں۔ ایسے حالات اور اللہ کے نبی کی استقامت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ استقامت کے اونچے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ یہ استقامت بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار آ گئے، تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر تک بھی بال پورے کالے تھے، زیادہ سفید نہیں تھے، گنے جا سکتے تھے انگلیوں پر، چند بال سفید ہو گئے، 17 18 19 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔
بہت ہو گئی یہ بھی تعداد. تو تھوڑے سے بال جب سفید ہو گئے صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ پہ تو سفیدی آ گئی, آپ بوڑھے ہونے لگے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا شیبتنی ہودا, کہ دیکھو مجھے سورہ ہود میں بوڑھا بنا دیا. اب حضرات مفسرین نے کہا ہے, مختلف اقوال اس میں ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی سورہ ہود کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات, ان کی قوم کے واقعات, کہ کس طرح بدتمیزیاں کیا کرتی تھی ان کی قوم, اور ان کی کیا سرکشی ہوا کرتی تھی, اور اللہ پاک نے کس طرح عذاب دے کر کے قوموں کو ہلاک کیا. ایک کے بعد ایک کئی طرح کے واقعات ہیں, کئی نبیوں کے واقعات ہیں سورہ ہود میں. تو کہا کہ یہ واقعات کے مضامین اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا سبب بن گئے. بہت سے حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں, لیکن کچھ محققین علماء اکرام اور حضرات مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, سورہ ہود میں ایک آیت ہے فاستقم کما امرت, کہ دیکھو اللہ کا جیسا حکم ہے ویسی آپ استقامت اختیار کیجیے. تو اس آیت نے اللہ کے نبی کو بوڑھا بنایا. یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مضمون, یہ جو حکم ملا تھا اس آیت میں کہ استقم کما امرت, کہ جیسے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے منشے کے عین مطابق, اللہ کے حکم کے عین مطابق کیا کیجئے, آپ استقامت کے پہاڑ بن جائیے, استقامت اختیار کیجئے. اس مضمون نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا بنایا. بس میں یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بھئی استقامت ہوتی کیا چیز ہے. عام طور پر دیکھیے, استقامت اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمی کے سامنے صحیح علم آ گیا, پتہ چل گیا کہ اللہ کی یہ مرضی ہے, اللہ کا یہ منشا ہے, اللہ کا یہ حکم ہے, تو اب اس حکم پر جم جانا یہ استقامت ہے. اب دیکھو حالات اگر سازگار ہوں, ہم دیندار بنتے ہوں, ہم اللہ کے نبی کے حکموں پر چلتے ہوں, تو لوگ ہمارا ویلکم کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا کوئی اتنا زیادہ بڑی بات نہیں, بہت آسانی سے کریں گے. چونکہ بھائی جب ویلکم ہو رہا ہے, عزت مل رہی ہے, تو ہر ایک کیا کرے گا, اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا. لیکن اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے نتیجے میں سنگین قسم کے حالات سامنے آ جاتے ہیں. تو ایسے حالات میں ڈٹ جانا اللہ کے حکموں پر, اللہ کے دین پر, یہ استقامت ہے. کہ حالات چاہے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو, لیکن ایسے مخالف حالات میں آدمی کیا کرے کہ استقامت اختیار کرے. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, آدمی بیانات سنتا ہے, باتیں سنتا ہے, تو سننے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نیکی کے کرنے کا, اور نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے. نیکی کرنا شروع کرنا اور دین پر عمل کرنا شروع کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. آدمی کے دل میں بات آ گئی, وہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا, شروع کر دیا. شروع کرنا آسان ہے, لیکن مرتے دم تک اس پہ عمل کرنا یہ اصل ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. کہ آدمی نے کچھ باتیں سن لی, باتیں سن کے وہ اللہ کے حکموں پر چلنے کا اس نے ٹھان لیا اور عزم کر لیا اور شروع کر دیا. شروع کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس پر ڈٹ جانا, چلنا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بعض اوقات لوگوں کے حالات اور گویا دنیاوی حالات اور ان چیزوں کو غور کر کے آدمی اللہ کے حکم پر چلنے کی ہمت بھی نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے دعا مانگو, اللہ سے مانگو, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر, کہ اے اللہ میں دینی معاملات میں, اللہ کے احکام میں آپ سے ثابت قدمی اور استقامت مانگتا. اور آگے کہا وعزیمت الرشد, اور نیکی پر چلنے کی ہمت بھی میں مانگتا. عزیمت الرشد, کہ مجھے آگے کے خطرات اور لوگوں کے خیالات کے اگر میں دین پر عمل کروں تو لوگ کیا کہیں گے, اور جو مشکل نظر آتی ہے اور ہمت نہیں ہوتی ہے, تو اے اللہ مجھے نیک کاموں کے کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائیے, اور جب میں کرنا شروع کر دوں تو اس پر مجھے استقامت بھی نصیب فرما دیجیے کہ موت تک میں وہ سارے کام کرتے رہوں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم میں سے ہر ایک کو استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا.